السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ مئی 2015 میں پیرس میں کم و بیش 14 سال گزارنے کے بعد اس موجودہ شہر بوغدو میں شفٹ ہوا تھا۔ اس وقت اس شہر میں پاکستانی کمیونٹی کوئی زیادہ تعداد میں نہیں تھی۔ جو چند تھے ان سب سے بھی میری شناسائی نہیں تھی۔ ایک دن شہر میں کوئی فوٹو کاپی کرنا تھی یا کچھ اس طرح کا کام تھا۔ میں ایک سری لنکن کا نیٹ کیفے تھا، وہاں پہ گیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نیٹ کیفے پہ ایک پاکستانی نوجوان بھی کام کر رہا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ کوئی 23 یا 24 برس ہوگی۔ اس نے اپنا نام عمران بتایا، میرا ہم نام تھا۔ اس سے تھوڑی بہت جو شناسائی ہوئی۔ آئندہ بھی جب کبھی مجھے اس نوعیت کا کوئی کام ہوتا تو میں اسی نیٹ کیفے پہ جاتا تھا۔ عمران سے ملاقات ہوتی، بڑے اچھے طریقے سے ملتا۔ اسی طرح کرتے جنوری 2016 کا مہینہ آ گیا۔ ایک معمول کا دن تھا، ہم لوگ اپنے کام پہ موجود تھے، کام کر رہے تھے کہ سپہر کو کسی دوست کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ شہر میں ایک سری لنکن کی دکان ہے اور وہاں پہ جو لڑکا کام کرتا ہے اس کی آج ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو مجھے تو بڑا دکھ ہوا اور فوراً میرے ذہن میں عمران کا ہی خیال آیا کہ سری لنکن کی دکان پہ جو پاکستانی لڑکا کام کرتا ہے وہ تو عمران ہے۔ بڑی دکھ اور پریشانی والی بات تھی۔ ان دنوں فرانس میں پاکستان کے سفیر تھے غالب اقبال صاحب، اور غالب اقبال صاحب بہت اچھے اور بھلے انسان ہیں۔ آج کل کہاں ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ بہت مناسب اور باکمال شخصیت تھے۔ اور ان کے ہی ماتحت تھے ایک عمر صاحب، وہ غالباً فرسٹ سیکرٹری تھے یا سیکنڈ سیکرٹری تھے، اب مجھے صحیح طریقے سے یہ یاد نہیں ہے۔ تو میں نے فوری طور پہ عمر صاحب کو ایس ایم ایس کیا اور انہیں اس واقعے کی جو ابتدائی معلومات ہمارے پاس تھیں ان کے ساتھ شیئر کی اور انہیں بتایا کہ اس طرح سے ایک پاکستانی تھوڑی ہی تگ و دو کے بعد یہ تو ہمیں کنفرم ہو چکا تھا کہ وہ عمران ہی ہے اور اس کی وفات ہو چکی ہے۔ اور جو فرانس کا قانون ہے اس کے مطابق اگر کسی کی موت طبعی موت نہ ہو اور اس کی موت کی جو وجوہات ہیں ان پہ شکوک و شبہات ہوں یا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کے ہونے کا شبہ ہو موت کی وجہ، اور جب تک یہ چیزیں ساری واضح نہ ہو جائیں تو پولیس جو ہے وہ باڈی کو اپنی کسٹڈی میں لے جاتی ہے، ہسپتال میں رکھتے ہیں اور تحقیقات ہوتی رہتی ہے کہ آخر موت کی وجہ کیا تھی۔ اگر یہ کسی نے اس کا جو مرڈر کیا ہے یا قتل کیا ہے تو کس ہتھیار سے کیا ہے یا کس وقت کیا ہے، اور جو فرینزک ہوتا ہے، جو تحقیقات ہوتی ہیں اس میں ایک لمبا ٹائم لگتا ہے۔ تو اس کیس میں بھی جو بظاہر جو صورتحال ہمیں جو شروع میں چند گھنٹوں میں پتہ چلی وہ یہی تھی کہ یہ ایک مرڈر ہے، اور اس میں چیزوں کو کھوجنے کے لیے اور تحقیقات کے لیے پولیس اپنا کام کرے گی تو ممکن ہے 2 یا 3 مہینے بھی باڈی پولیس کی کسٹڈی میں رہے اور اس کے بعد وہ باڈی کو ریلیز کریں گے۔ یہ ساری معلومات یہ تو میں نے اپنی امبیسی کو، سفارت خانہ کو جو پہنچا دی تھی، لیکن جو اس سے اگلا مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ عمران کون ہے، اس کا جو گاؤں ہے پاکستان میں یا شہر ہے وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، اس کی فیملی کے ساتھ رابطہ کرنا ہو تو کیا طریقہ ہے، یا معاف کیجیے گا، اس کا کوئی دوست یا عزیز کوئی فرانس میں اگر موجود ہو یا یورپ میں موجود ہو تو اس کو کیسے تلاش کیا جائے۔ یہ ایک بہت مشکل اور کٹھن مرحلہ ثابت ہونے والا تھا ہمارے لیے۔ چند گھنٹوں کی کوشش کے بعد ہم عمران کے بھائی کا جو پاکستان میں تھے ان کا نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب عمر صاحب اور میں ہم نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کیا ان کی فیملی کو بتانا چاہیے یا نہیں۔ میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ چونکہ باڈی کا ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ پولیس کب باڈی کو ریلیز کرے، اس میں 2 یا 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، تو فیملی کو اس وقت بتانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس وقت فیملی کو بتائیں گے
تو جب تک باڈی انہیں رسیو نہیں ہو جاتی اور تجہیز و تکفین کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا، تو جو ان کے لواحقین ہیں عمران کے، وہ بیچارے ہر روز ان کا جینا اور مرنا لگا رہے گا۔ ہر روز وہ مریں گے، ہر روز جئیں گے، دن کیسے گزرے گا، رات کیسے گزرے گی، بہت مشکل صورتحال ہو جائے گی۔ لیکن عمر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ امبیسی جو ہے وہ اس طریقے سے اپنی کارروائی جاری نہیں رکھ سکتی جب تک کہ وہ لواحقین کو صورتحال سے آگاہ نہ کر دے۔ پھر ہم نے یہ مشورہ کیا کہ جو عمران کے بھائی ہیں پاکستان میں، انہیں میں رابطہ کروں گا اور انہیں بتانے کی یا انہیں ایک اشارہ دینے کی کوشش کروں گا۔ انہیں پوری بات نہیں بتائی جائے گی، اور جب میں سمجھوں کہ میں انہیں آہستہ 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 سے کوئی ایسا ایک اشارہ دے چکا ہوں یا انہیں ذہنی طور پہ ایسی خبر کے لیے تیار کر چکا ہوں، تو پھر پاکستان امبیسی سے ان سے رابطہ قائم کیا جائے۔ کیونکہ اگر پاکستان امبیسی پہلے ہی ان سے رابطہ کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا بھائی جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو اس حکمت عملی کے تحت میں نے عمران کے بھائی سے موبائل پہ رابطہ کیا۔ وہ اس وقت اپنے کام سے چھٹی کر کے شام کو کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں، بس میں یا ویگن میں اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے۔ انہیں میں نے کہا کہ آپ جب اپنے گھر پہنچیں تو پلیز مجھے مس کال دیجیے گا، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے گھر پہنچے اور انہوں نے مس کال دی۔ اب ہمارے لیے مشکل یہ تھی کہ کیا کیا جائے کہ جو لوگ یہاں پردیس میں رہتے ہیں انہیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ جب ہو جائے، کسی کی جان چلی جائے یا کسی کی وفات ہو جائے، تو حتی الامکان یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جب تک باڈی پاکستان جانے کے لیے تیار نہ ہو، پاکستان میں لواحقین کو اس سے بے خبر رکھا جائے۔ تو عمران کے بھائی عدنان سے میری بات ہوئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ کے بھائی کی طبیعت کچھ خراب ہے تو آپ دعا کیجیے گا۔ تو عدنان صاحب نے جو انہیں بھی دل میں تھوڑا ایک کھٹکا تھا، یا شاید قدرتی نیچرل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فیملی سے کسی کی اگر جان چلی جائے تو آپ کے دل میں ایک وہ اس کی ایک کسک ہوتی ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، تو وہ بھی محسوس کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی جو بھی بات ہے آپ مجھے سچ سچ بتا دیں۔ تو پھر میں نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ میں آپ کو ایک شرط پہ یہ بتاتا ہوں کہ آپ خود کو بھی سنبھالیں گے اور اپنے والدین کو بھی سنبھالیں گے، اور جب تک میں نہ کہوں آپ اپنے والدین کو اس متعلق کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا، اور میں نے انہیں بتایا کہ آپ کے بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ نے تب تک اپنے والدین کو اس کرب سے، اس تکلیف سے بچا کے رکھنا ہے جب تک باڈی ریلیز نہ ہو۔ اور باڈی ریلیز ہونے کے لیے یہ پولیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 1 مہینے میں اپنی تحقیقات اور فورینزک مکمل کر لیں، 2 ہفتے میں کر لیں، 2 مہینے میں کریں، 3 مہینے میں کریں، لیکن ان کے پاس 3 مہینے کا ٹائم ہے۔ 3 مہینے تک انہیں کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخصیت پوچھ نہیں سکتی کہ آپ کا پروسیس کہاں تک پہنچا ہے۔ تو 26 جنوری سے لے کے 13 اپریل تک ہم لوگ اس جدوجہد میں جٹے رہے، اور متعدد بار پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہماری امبیسی نے بھی کئی دفعہ پولیس سے اور متعلقہ اداروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور عدالت سے بھی رابطہ کرنے کی سفارت خانہ کوشش کر رہا تھا، اور ہر بار یہی جواب دیا جاتا تھا کہ آپ ہمارے کام میں مداخلت نہ کریں، یہ ہمارا کام ہے، اور جب ہمارا کام مکمل ہو جائے گا تو ہم باڈی ریلیز کر دیں گے۔ اس دوران جو عمران کے بھائی تھے عدنان، انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے والدین سے اس خبر کو چھپا کے رکھا، انہیں تسلیاں دیتے رہے کہ وہ تھوڑا بیمار ہے، وہ اگلے ہفتے کچھ بہتر ہوگا تو بات کر لے گا۔ تو اس طرح سے کرتے کرتے یہ تقریباً 2.75 مہینے جو گزرے، اس دوران ہمیں بہت کچھ یہ تجربات دیکھنے کو ملے اور بہت سی چیزوں سے گزرنا پڑا، اور پھر یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو پروسیس ہے باڈی کو بھیجنے کا، یہ جس بندے کو، جو ہم جیسے لوگ ہیں جنہیں چیزوں کا تجربہ نہیں ہے، ہمارے لیے یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں قمر صاحب، ان کی زوجہ ویلفیئر کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں، ویسے بھی وہ فرینچ نیشنل ہیں،
اور انہیں یہاں کی ایڈمنسٹریشن کا بہت اچھا تجربہ ہے، تو انہوں نے بھی ہماری بڑی مدد کی۔ سفارت خانہ پاکستان انہوں نے کہا کہ جو بھی اخراجات ہوں گے کمیونٹی آپس میں چندہ اکٹھا کر کے وہ ادا کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ سفارت خانہ وہ تمام اخراجات خود اٹھائے گا اور سفارت خانہ ہر طرح کا جو بھی خرچہ ہو وہ برداشت کرے گا۔ تو 13 اپریل کو باڈی جب ریلیز ہوئی تو ہم نے وہ اس کا عمران کا جنازہ یہاں پہ ادا کیا ہسپتال کے اندر ہی۔ پھر یہاں سے بائی ایئر بوغدو شہر سے پیرس کے لیے باڈی روانہ کی گئی، اور پیرس کے چارلس ڈے گال ایئرپورٹ پر سفارت خانہ پاکستان کے لوگ موجود تھے، انہوں نے وہاں پہ باڈی ریسیو کی، اور جو ضروری کاغذات تیار کرنے تھے اور جو تصدیق کرنا تھی کہ وہ پاکستانی شہری ہی ہے وہ تصدیق کی، باقی ڈاکومنٹیشن۔ اور پھر ان دنوں میں سہولت یہ تھی کہ پی آئی اے پیرس اور اسلام آباد اور لاہور کے درمیان چلا کرتی تھی، اور پی آئی اے کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ بیرون ملک پاکستانی جس کی وفات ہو جائے اس کی باڈی کو فری آف کاسٹ پاکستان لے کر جایا کرتی تھی، اور اس طریقے سے عمران کی باڈی کا جو ٹکٹ ہے ایئر ٹکٹ اس کا خرچہ تو نہیں تھا چونکہ وہ پی آئی اے فری آف کاسٹ لے کر جا رہی تھی، لیکن یہاں کے اداروں میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ پاکستان امبیسی کو اٹھانا پڑے۔ یہاں سے بوغدو سے اس کا جو پیرس تک بائی ایئر شفٹ کرنا تھا، اس کا جو باکس تیار ہوا، جو ہسپتال کے چارجز وغیرہ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں اس طرح کے وہ امبیسی نے ادا کیے۔ تو اس طریقے سے 13 اپریل کو عمران کی باڈی پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی۔ کچھ روز پہلے 28 مارچ کو ہمارے دوست صاحبزادہ عتیق صاحب جو پیرس میں مقیم ہیں، انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایک خبر ڈالی ہوئی تھی کہ اسلام آباد کے ایک رہائشی جن کا پیرس میں انتقال ہوا ہے انہیں پاکستان ان کی باڈی کو پاکستان بھیجنے کے لیے جو اخراجات ہیں وہ 3400 کے لگ بھگ ہیں، تو پاکستانی کمیونٹی سے گزارش ہے کہ وہ اس میں اپنا شیئر ڈالیں اور عطیات دیں تاکہ اس پاکستانی بھائی کی باڈی کو پاکستان بھیجا جا سکے۔ تو ایک وہ عمران کا واقعہ، اس سے بھی ہم نے بہت سے سبق سیکھے، اور پھر یہ صاحبزادہ عتیق صاحب ان کا جو ایک خبر تھی اس سے بھی ذہن میں ایک چیز آتی ہے، اور جو بات میں آپ دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم کوئی 5 سال سے، کوئی 10 سال سے، کوئی 15 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 25 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہے۔ صاحبزادہ عتیق صاحب نے پاکستانی کمیونٹی کی تعریف بھی کی ہوئی تھی کہ کتنی اچھی کمیونٹی ہے کہ چند گھنٹوں میں ہی مطلوبہ 3400 یورو اکٹھے ہو گئے اور باڈی کو پاکستان بھیجنے کا سارا انتظام ہو گیا۔ صاحبزادہ صاحب اچھی بات ہے، یہ کمیونٹی نے لبیک کہا آپ کی آواز پہ، اور جو مطلوبہ رقم تھی وہ اکٹھی ہو گئی۔ لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے عمران کے واقعے سے بھی سیکھا، اور اب بھی متعدد ایسی خبریں ملتی ہیں کہ بھئی آپ جہاں بھی جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں، ایک تو آپ بالکل الگ تھلگ نہ رہیں کمیونٹی سے، کسی نہ کسی کو آپ کے متعلق پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آپ کا تعلق ہے، اور ایمرجنسی کی صورت میں کہاں پہ رابطہ کرنا ہے۔ ایک تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں اگلے لمحے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، تو ہم سب کو اس لمحے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اپنے آخری وقت کے لیے تیاری کر کے رکھنی چاہیے، کیا خبر کس وقت وہ وقت آ جائے اور ہمیں مہلت نہ ملے، پھر ہماری کمائیاں، ہماری محنتیں وہ سب دھری کی دھری رہ جائیں، اور ہمیں ہماری تجہیز و تکفین کے لیے بھی ہماری کمیونٹی کو چندہ اور عطیات جمع کرنا پڑے تاکہ ہمیں دفن کیا جا سکے۔ تو اس لمحے سے بچنا چاہیے، ہمیں اس وقت کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ جو الگ تھلگ ہیں، جن کا کوئی نہیں ہے، وہ اپنے دوستوں کو اس متعلق آگاہ رکھیں، اور جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ سارے جانتے ہیں کہ پیرس میں ادارہ منہاج القرآن ہے، یا اس کے علاوہ بھی بہت ساری فلاحی تنظیمیں ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ان تنظیموں میں سے کسی ایک کے ساتھ رجسٹر ہو جائیں، اور ان کی جو سالانہ فیس ہوتی ہے وہ اپنی کمائی سے دیتے رہیں، تاکہ جب آپ پہ وہ وقت آ جائے یا مجھ پہ وہ وقت آ جائے
تو ہمیں چندہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ہماری وہ تنظیم جس کے ساتھ ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کا وہ سارا خرچہ بھی اٹھائے، آپ کے ڈاکومنٹس بھی تیار کرے، اور آپ کو عزت اور احترام کے ساتھ آپ کی باڈی کو پاکستان روانہ کرے۔ تو میں نے یہاں بھی کوشش کی تھی اس شہر میں کہ اس طرح کی کوئی تنظیم ہم یہاں پہ مقامی سطح پہ بنا لیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہماری کمیونٹی نے اس پہ لبیک نہیں کہا، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور کبھی ہم پہ آخرت والا وہ وقت آنے والا نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، ہم سب نے اس وقت سے گزرنا ہے اور ہم سب نے اپنی زندگی کو موت کے حوالے کرنا ہے۔ تو دوستو، اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے، آپ جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں، اس وقت کے لیے کسی نہ کسی تنظیم کے ساتھ، کسی نہ کسی ایسوسیشن کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کیجئے، تاکہ اس وقت کے لیے آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے موجود ہو، اور آپ کی تکفین کے لیے چندہ اکٹھا نہ کرنا پڑے۔ بہت شکریہ۔